آپ اس جنگ میں بچوں کو کیوں دھکیلتے ہیں؟ جو یہ اختلاف آپ نے کیا ہے کہ بچوں کو کیوں لے کے جاتے ہیں، یہ چائلڈ پروٹیکشن والے میں چھٹیاں ماروں دے منہ پہ. آپ اچھا یہ آپ سے میرے بڑا اختلاف ہے کہ آپ کو بتائی اور ویسے تو سارے سے پوچھ جاتے ہو اس سیاسی نہیں، آپ تو عوام ہے، ہم ایسے پہنچ جاتے ہیں، ہم نہیں جاتے ایسے، کوئی نہ بلائے ہم نہیں جاتے. ذرائع کے مطابق تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی عسکری قوت ہے آپ کے پیچھے، کوئی ریٹائرڈ جرنیل ہے. کون سے جرنیل میرے پیچھے؟ دیکھیں نا، سیاسیوں سے آپ کا اختلاف ہے نا، ہر قسم کے سیاسی سے، لیکن وہ سیاسیوں کے آپ نام نہیں لیتے جن سیاسیوں جو ڈونیشن دیتے ہیں آپ کو. کوئی سیاسی آپ کو ڈونیشن دیتا؟ کوئی بھی نہیں دیتا، ابھی نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں. کبھی دیتا تو رہا ہوگا نا. او بھائی میرے وہ یہ نون جیم پی ٹی جی ٹی یہ میرے جو آخر بولنے کی وجہ سے جس عدالت میں آپ نے یہ کیس لگایا ہے اس عدالت سے بھی آپ کا اختلاف ہے، آپ کو انصاف کون دے گا؟ میں توہین عدالت کرتا ہوں، میں توہین عدالت کرتا ہوں. اگر ہمت ہے تو ہمارے میں بڑی ہمت ہے، ہم آنر کریں گے. میں حضرت امام حسین کا ماننے والا ہوں. تو ان کے خلاف تو یزید تھا، ادھر کون ہے؟ میں تو یہ بھی یزید ہے، یہ آج وہ تو ایک تھا، یہ جگہ جگہ پہ یزید ہے. اور بھائی میرے نکلے، آپ بھی نکلے کچھ ہول سے. ان سیاسیوں کو بار بار ان سیاسیوں کو نہ اٹھائیں اور نہ ہی ان کی وہ ادھر جا کے گھبرے. آپ کبھی پی ٹی آئی کو پروموٹ شروع کر دیتے ہیں، کبھی دوسرے، اس کو بھی تھوڑا سا آپ تھوڑا رکھ. اب میں جرنلزم آپ سے سیکھوں تو آپ ایک کام کریں نا، آپ سیاسی منصب لیں، سیاست میں آ جائیں، الیکشن لڑیں، اقتدار میں آئے، ٹھیک کریں ان سب کو. صحیح طریقہ تو یہ ہے نا. مجھے مشورہ دیں، آپ مجھے صحافت کا مشورے دیتے ہیں، میں آپ کو نا مشورہ دوں. ایک صحافی آیا تھا میرے پاس، وہ ڈاکٹر صاحب تانوں جڑے نا وہ گورنمنٹ جڑی نے سن لگی ہے کہ بھی تانوں 4 شیڈول چ لے گی. میں کہا کیا ٹاؤٹ، سرکاری ٹاؤٹ. یہ میں پولیس کو بھی کہتا ہوں، سب اداروں کو بھی کہتا ہوتا ہوں. اگر وہ اتنی بات کریں گے میں اتنا جواب دوں گا. میرا مائگریٹ کر جائیں کسی اور ملک میں چلے جائیں، مائگریٹ کر دوں ملک میرا کہیں نہ دوں، میں چھٹی کر مار کے نا کہہ رہے ہیں نا میں سسٹم میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا. نہیں نا تو کوئی بات میں آپ ایسا کریں، آپ اقوام متحدہ میں دے دینا اپنی، میں اقوام متحدہ میں بھی جانے کی سخت رکھتا ہوں آپ کی اطلاع کے لیے. پچھلے کچھ عرصے سے دیکھا جا رہا ہے جی کہ آپ کو ریاست سے بغاوت والا ہی آپ کا سین ہوا ہے. آپ پولیس کو گالیاں دیتے ہیں، آپ تمام سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں، چاہے وہ نون لیگ سے بلانگ کرتے ہو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے کرتے ہو، کسی اور سیاسی جماعت سے کرتے ہو. آپ حتیٰ کہ جو سول جج ہے اس کے بھی آپ عدالت کے باہر کھڑے ہو گئے، اس کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہا کہ گالیاں، اس میں میرا اختلاف ہے. میں اختلاف کرتا ہوں، میں ان کو سچ بتاتا ہوں. جو وہ سچ ہے، وہ جو ناانصافی کر رہے ہیں نا، میں وہ بات کرتا ہوں. میں تو جج کو کہتا ہوں انصاف کرو، اگر یہ جرم ہے، یہ گالی ہے تو پھر اس کو گالی سمجھے. نہیں، آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، حرام ہو اور بتا ہو اور فلان، یہ بڑی گالی نہیں ہے بھائی. یہ حرام خور ہیں، جن کا حرام لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اس کو حرام خور کہیں گے. جو رشوت لیتے ہیں، رشوت لے کے کام کرتے ہیں، اس کو بتا خور کہیں گے. آپ سے کس نے رشوت لی ہے؟ میری بات سن، میرے کام سارے رشوت نہ دینے کی وجہ سے ہی ہے نا. میں کوئی آسمان سے اترا تو نہیں ہوں نا. یہ پرچہ کیوں نہیں ہوتا آپ پہ کوئی؟ وہ کروا دے پرچہ بھی. پرچہ بھی تو بندوں پہ ہوتے ہیں. پرچہ بالکل میں تیار ہوں، ذہنی طور پہ میں پرچے کے لیے تیار ہوں کہ میں قانون سے گبالا. آپ کہہ رہی ہیں ایف آئی آر بھی کر لیں، وہ بھی شوق پورا کر لیں. ذرائع کے مطابق تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی عسکری قوت ہے آپ کے پیچھے، کوئی ریٹائرڈ جرنیل ہے جس کی وجہ سے آپ پہ کوئی پرچہ نہیں ہوتا. واہ جی واہ، کون سے ریٹائر جرنیل ہے بھائی میرے پیچھے؟ ٹھیک ہے، میری بات سنیں، میں قانون کے پیچھے ہوں. یہ میری بات سنیں، کوئی بھی قانون سے میں اگر بالا ہوں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، میں ایف آئی آر کون سے جرنیل میرے پیچھے؟ یہ تو ایسی آپ جلال صاحب، اگر عام بندہ کوئی جا کے عدالت کے باہر کھڑا ہو جائے نا، جی ہاں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ 5 منٹ بھی سروائیو کر سکتا. مجھے ایک بات بتائیے، جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں پوری دنیا میں، وہ بڑی لو پروفائل ہوتی ہیں، لوگوں سے رویہ ان کا بڑا عاجزانہ سا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں لوگوں سے، ان کا ادارہ تب چلتا ہے. آپ آنکھیں دکھاتے ہیں لوگوں کو. کس لوگوں کو دکھا؟ او بھائی میں اداروں کو آنکھیں دکھاتا ہوں جو انصاف نہیں دیتے. باقی تو میں ابھی بھیک مانگ رہا ہوں، گاڑیاں صاف کر رہا ہوں، جوتے صاف کر رہا ہوں. یہ عاجزی ہے میری. دیکھیں نا، سیاسیوں سے آپ کا اختلاف ہے نا، ہر قسم کے سیاسی سے،
لیکن وہ سیاسیوں کے آپ نام نہیں لیتے جن سیاسیوں جو ڈونیشن دیتے ہیں آپ کو. کون سے سیاسی مسئلہ؟ کوئی سیاسی ہے نا. مسئلہ بتائیں. میں دیکھیں میری بات بتائیں نا. میں بتاتا بھائی ہوں. میں نے تو میں آپ کو نام میری بات سنیں. میری بات بتائیں. ایک ایسے سیاسی ہیں جو اپنی سفید پوشی سے اپنی پردہ پوشی سے اگر آپ کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو مجھے نام پتا ہے, میں ان کو کیوں ایکسپوز کروں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ کچھ سیاسی ہیں جو آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, تو پھر آپ ان کا کیوں نہیں نام لیتے؟ وہ بھی تو پھر چور ہی ہوں گے نا سیاسی اگر سارے. بھائی بتاؤ تو نام بتاؤ. میں اور بات نہیں کروں گا. میں اب نام بتاؤ. اب میں ایک بندہ ہے وہ آپ کو سفید پوشی سے پیسے دیتا ہے, میں اس کا نام. کوئی سیاسی کو کوئی سیاسی ڈونیشن نہیں ہے, عہدیدار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی سیاسی آپ کو بھائی میرے کوئی پی ٹی آئی نون لیگ کسی جماعت کا تو تعلق ہوگا نا. آپ نام بتائیں اس کا. میں ابھی آپ کو بتا دوں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کوئی سیاسی آپ کو ڈونیشن دیتا؟ کوئی بھی نہیں دیتا. ابھی نہیں دیتا. کوئی بھی نہیں دیتا. کبھی دیتا تو رہا ہوگا نا. او بھائی میرے میری ان کا بھی نام نہیں آتا. وہ کن کا مجھے پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, جنہوں نے نہیں کی ان کا بھی آپ رگڑا دیتے ہیں. میں میری سن رہی یہ نون لیگ کے چودھری ندیم خاتم, چودھری لال حسین اور چودھری راشد یہ ہو گئے. اس دور میں وہ اغوا اور بچوں کو اغوا ان سے چھوٹا واقعہ ہے. مجھے بتائیں بہت بڑا واقعہ ہے, لیکن یہ واقعہ جب ہوا تب آپ نے کیا ریئیکٹ کیا اور آج اس کا کیا نہیں اس پہ ریئیکٹ کیا. لیکن اس میں ایک دیکھیں جب آپ مجھے کہتے ہیں اس وقت تو آپ کی صلح صفائی ہوگی. کمال ہے بھائی, صلح ہوتی ادھر جگہ بھی آئے ہیں, صلح ہوتی ہے. آپ مجھے ایک وعدہ کرتے, آپ بھی تو صلح کے لیے آئے تھے ادھر اس حرام خور چودھری اور کیا نام ہے ڈاکٹر شیب کے پاس. اس کے بعد آپ نے ایمان اپنی جان آپ نے دینی ہے, آپ نے اپنی قبر پہ جانا ہے. وہ وعدے پورے ہوئے ہیں؟ چل بتائیں. آپ نے دیکھ میں جو ڈاکٹر شیب کو آپ اس کے ضامن بنے تھے, ڈاکٹر شیب نے جو وعدے پورے کیے وہ پورے ہوئے یا نا؟ آصف صاحب وعدہ یہی تھا نا کہ جب آئیں گے معذور بچے ان کو اسپیشل ٹریٹ کیا جائے. کچھ نہیں ٹریٹ کرتے اسپیشل, تو وہ غلط ہے اگر نہیں کرتے تو میں آپ کے ساتھ ہوں. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں وہ سیاسیوں کا جو ہے نا وہ انہوں نے صلح, وہ اس وقت ہوئی نا صلح. تو ہمارے جب صلح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ پھر آگے صلح ہو گئی, اس کے جو یہ چیز جو پابندی ہوتی ہے اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے نا. انہوں نے کیا وائلیشن کی؟ ساری وائلیشن ہوئی ہیں. وہ ایک لمبی تمیز ہے نا, وہ ایک لمبی تمیز. میں کہہ رہا ہوں عدالت سے بڑی کوئی چیز ہے. میں تو بار بار عدالت کے علاوہ تو میں کہہ رہی نا, میں کسی پنچایت میں جانا نہیں, میں نے کسی جرگے میں نہیں جانا. میں عدالت کہہ رہا ہوں بھائی میں غلط ہوں, مجھے سزا دو, وہ غلط ہو ان کو سزا دو. اس یہ غلط بات ہے؟ بتائیں یہ غلط ہے؟ تو آپ نے اس پہ ان سب کو مینشن کیا ہوا ہے عدالت میں؟ جو کمال نام لکھے ہوئے میں نے. بھائی اپنے نکات تو سنائیں, کیا آپ کے مطالبات؟ یہ میں نے یہ سارے نام لکھے ہوئے اس پہ. اپنے مطالبات کو موٹے موٹے بتائیں, کیا مطالبات ہیں؟ میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے نہیں. میں نے میرا ڈونیشن 50% کم ہوا ہے. یہ نون جیم پی ٹی جی ٹی یہ میرے جو آ کر بولنے کی وجہ سے. اچھا, لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ میرا یقین ہے کہ سارا بند ہو جائے, سب کچھ بند ہو جائے, سب بند کر دے, لیکن میرا یقین اللہ کے لیے کہ یہاں پہ جو ہے نا منسلوا آ جائے گا. بھائی آپ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ سارے اداروں سے سارے لوگوں سے مسائل تو ہیں آپ کے. جی جس عدالت میں آپ نے یہ کیس لگایا ہوا اس عدالت سے بھی آپ کا اختلاف, آپ کو انصاف کون دے گا؟ میں نے کہا او بھائی, میں نے عدالت میں جج کو کہا کہ میں توہین عدالت کرتا ہوں, اگر عدالت کرتا ہوں مجھے گرفتار کرو. کچھ بھی نہیں. میں اب بھی کہتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو میں بات کرتا ہوں, پلیز اس کو آنر کرنا, کہ میں اب بھی کہتا ہوں میں توہین عدالت کرتا ہوں, میں توہین عدالت کرتا ہوں. کر لو جو میرا کرنا ہے. توہین عدالت کیوں کرتا ہوں؟ وہ انہوں نے توہین عدالت بنائی ہے, توہین عدالت نہیں ہے. میں اپنے رائٹس کی بات کرتا ہوں. جج صاحب سن لو, میں آنر کر رہا ہوں, کرو اگر ہمت ہے تو. ہمارے میں بڑی ہمت ہے, ہم آنر کریں گے. بھیجو سیشن جج, میں نام لیتا ہوں تمہارا, صلاح الدین سٹی کو اسی قصبہ کے دے. تم نوٹس بھیجو. آپ میں تم نہیں ابھی کہتا, تم بھی کہہ دوں گا. آپ نوٹس بھیجو, میں ادھر بیٹھا ہوں, عدالتی نوٹس بھیجو. اگر ٹولا نال میں وصولہ کیتا تو ٹولا نال سیشن جج آواز ہوتے عدالت سے. کیا سمجھتے ہو؟ انصاف دو. عدالت نے آپ کو, ریاست نے انصاف کے لیے بتایا, ادھر چک مارنے کے لیے نہیں بٹھایا. یہ سوئے ہوئے ہیں, ان کو جگا رہا ہوں. حضرت امام حسین کا ماننے والا ہوں. جب کربلا کا زمانہ تھا نا, کربلا کا میدان تھا, حضرت امام حسین نے نہ کی تھی, پورا کوفہ خاموش تھا, کسی نے حضرت امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. تو ان کے خلاف تو یزید تھا, ادھر کون ہے؟ تو یہ بھی یزید ہیں. یہ آج وہ تو ایک تھا, یہ جگہ جگہ پہ یزید ہیں. لیکن 90% 80% لوگ انشاءاللہ میرے موقف کی حمایت کرتے ہیں. جو 20% ہے نا,
وہ نون جیم کاف وہ ان کے خریدے ہوئے ان کو آپ کے موقف سے لوگوں کا اختلاف نہیں، آپ کے طریقہ کار سے اختلاف. آپ کا طریقہ کار میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اسٹیٹ بول رہا ہوں نا، میرا اسٹیٹ میں بول رہے ہیں، پھر آپ جا کے اداروں کے سربراہوں کی تذلیل اور اچھا وہ ہماری تسلیل کرتے ہیں، ہماری میری عزت نہیں ہے. آپ سب میں تھوڑی آپ کی تذلیل ہے، آپ کی عزت ہے، میرے بچوں کی عزت نہیں ہے سب سے زیادہ ان کی، تو پھر وہ تو اسپیشل میں ان کا سمجھ نہیں کچھ نہیں ہے کہ جو میرے بچوں کی عزت نہیں کرے گا. ان کی تو سب عزت آپ کرتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، آپ بڑے بادشاہوں ہیں، بڑے لوگوں کو انٹرویو کرتے ہیں، آپ ان کی عزت بنا رہے ہیں، وہ ان کی بے عزت، ابھی ہماری عزت نہیں ہے. نہیں، سب نے آپ کی بےزتی کی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں ہر شہری کی عزت ہونی چاہیے. پھر اب بولے نا ہر شہر کی عزت، وہ بڑے بادب ہیں، بڑے وہ جو ہے نا وہ آپ ان کو پیش کرتے ہیں. اور بھائی میرے نکلے، آپ بھی نکلے کچھ ہول سے. ان سیاسیوں کو بار بار ان سیاسیوں کو نہ اٹھائیں اور نہ ہی ان کی وہ ادھر جا کے کریں. آپ کبھی پی ٹی آئی کو پروموٹ شروع کر دیتے ہیں، کبھی دوسرے، اس کو بھی تھوڑا سا آپ ہاتھ تھوڑا رکھیں. اب میں جرنلزم آپ سے سیکھوں کیا کرنا ہے، کیا میں آپ کو رائے دے رہا ہوں، نہ سیکھیں. اچھا نہیں، رائے دے رہے، میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا کیونکہ پروموٹ ہم کسی کو نہیں کرتے، ہمارا کام ہے عوامی رائے. آپ کی بھی تو رائے سامنے رکھ رہے ہیں نا. میری میں جو کہہ رہا ہوں نا، کہ جج سے بھی پوچھو، جا کے کسی ایم این اے سے پوچھو نا، ٹھیک ہے، جا کے پوچھو. ہاں بھائی چودھری لال سے پوچھو، نہیں ہمت ہے، جاؤ ایم پی چودھری نظیم سے پوچھو، چودھری راشد سے پوچھو بھائی تھی اغوا کیتا سی، انہوں نے کیتا جی کہ نہیں کیتا. اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ میں کہہ رہا ہوں، میں پوچھنے کے لیے تیار ہوں، میں تو آپ کو ان کے سامنے بٹھانے کے لیے تیار ہوں، میرے اندر بڑی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں صلح ہوگی عدالت میں او بھائی میں ابھی کہہ رہا ہوں آپ کو، عدالت، میری بات سنیں، عدالت سے بڑھ کے کوئی چیز ہے، عدالت سے بڑھ کے کوئی چیز ہے بھائی صاحب. عدالت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، اسی عدالت کو بھی آپ رگڑا دے دیتے ہیں. پھر آپ کہیں نا عدالت سپیریئر ہے، میں عدالت کا احترام کرتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں عدالت توہین کرتا ہوں. میں عدالت اس لیے توہین عدالت یہ کر رہا ہوں نا کہ بھی وہ بلائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں نا عدالت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے تو مانے پھر عدالت سب کچھ وہ کریں گے. وہ تو نہیں کر رہے تو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں کر رہے. اور جلال صاحب کوئی کسی کو ٹائم بھی تو دے نا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ صبح فیصلہ آ جائے؟ نہیں صبح میں شروع تو کرو نا، وہ تو شروع بھی نہیں کرتے بھائی جان، سمجھ گئے نا. ہوتے تسی جڑی کیس لگ گیا تو بس ٹن میں وہ چیز نہیں ہاں. پہلے ان کا ساتھ پتہ کیا ہوتا تھا، درخواست دے دیتی. آپ ایسا کریں، آپ اقوام متحدہ میں دے دینا اپنی. میں اقوام متحدہ میں بھی جانے کی سخت رکھتا ہوں آپ کی اطلاع کے لیے. آپ اقوام متحدہ میری سے رینج سے دور نہیں ہیں. میں میرے ذرائع غلط تو نہیں دینا ہے، میں ان کو بتاؤں گا میں کیا ہوں، بلال صاحب کیا ہیں. میں آپ نے تو آپ سے سرسری کہا ہے نا. تو آپ ایک کام کریں نا، آپ سیاسی منصب لیں، سیاست میں آ جائے، الیکشن لڑیں، اقتدار میں آئے، ٹھیک کریں ان سب کو. صحیح طریقہ تو یہ ہے نا. میری وہ ایک لمبا پروسیس ہے، میں جس پروسیس پہ میں جا رہا ہوں. آپ میری بات نہیں، آپ جا سکتے ہیں بھائی. میں عدالت میں کیوں، میں عدالت میں جا کے عدالت کی اب وہ تسلیم عدالت کو کما لیجیے. آپ پتہ نہیں کس نے آپ کو یہ سمجھا دیا تصحیح ہو گئی ہے. اور بھائی اس کو میں کہہ رہا ہوں، جو چھوڑ رہا ہوں، یہ ہر بندہ نہیں نہ کرتا. کوفہ پورا لاکھوں کی تعداد میں کوفہ تھا، اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا تھی نا، میں تو ان کا ماننے والا ہوں، ان کے میں پیروں کا بھی جو ہے نا وہ ان کے خاک کی بھی خاک نہیں ہوں، میں ان کا ماننے والا ہوں. اس نے بھی نہ کی، میں کچھ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میرے جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں ہم بندہ کہتا نہیں. لیکن یہ میں آپ کو، میرے پرانے جاننے والے، آپ نہیں جاننے والے ہیں، پرانے جاننے والے میری اس چیز کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ میرا شروع سے یہی بات ہے. میں آج سے نہیں، یہ بھی ہائی لائٹ ہوئی نہیں، یہ تو ادارے کی بھی ہائی لائٹ، میں شروع سے میں نے نہ رشوت دی ہے نہ سفارش کرائی ہے. ٹھیک ہو گیا. سفارش دے کے آپ کو کام کروانا ہے تو سیاسی تو کہتی ہیں سفارشی، ان کو کہتے ہیں کوئی محکمے کام لو سب ہمارے تھرو ہو، تاکہ جس کی سفارش سے کام ہوگا وہ سارا زندگی اس کی غلامی کرے گا. وہ میں نہیں کر سکتا. تو یہ تو ادارہ ہے بھائی، یہ تو بچے میری جان ہے. میرا بلال صاحب ہی نہیں مان سب کے لیے، میں کھلی چیلنج کرتا ہوں. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ بچوں سے تو سب کو لگاؤ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، کوئی دشمن بھی ہوگا نا تو بچوں سے تو کوئی نہیں کرتا. اچھا میرے بچوں کو اغوا کیا، میرے بچوں کو تھے وہ آپ کے بچوں کو جب اغوا کیا آپ نے اس وقت میڈیا کو کیوں نہیں بلایا؟ سارے آپ وہ کرتے تشہیر کرتے ہیں، اس وقت بھی میڈیا خاموش بھائی. بندے کو پتا، میرے پاس میں اس وقت انڈیا تو نہیں تھا نا، مجھے تو نہیں آپ نے بتایا. او بھائی آپ، اچھا یہ آپ سے میرے بڑا اختلاف ہے کہ آپ کو بتائی، اور ویسے تو ان سے سارے تو پوچھ جاتے ہو. نہیں آپ کا عوام ہے، ہم ایسے پہنچ جاتے ہیں، ہم نہیں جاتے ایسے، کوئی نہ بلائے ہم نہیں جاتے. اور ڈش مارتے نا، ڈش سیاسی ڈش مارتے نا تو پہنچ جاتے. آپ کو یہ انہوں نے بتایا یا آپ کو کسی نے کیسے پتا ہے آپ کو؟ آپ میرے بارے میں رائے کیسے کام کرتے ہیں؟ جب تک کوئی نہیں بلائے گا ہم نہیں جاتے. آپ کی بات ہی میں ایک جنرل کر رہا ہوں. نہیں تو میں آپ کو یہ پوائنٹ دے رہا ہوں، آپ بلاتے ہیں. آپ نے مجھے کہا کہ ان کو پتہ نہیں، اس کو بندے کو پتہ ہے،
اس وقت بچوں کے ساتھ جو زیادتی کرے ہم اس کے خلاف ہیں. بات صرف یہ ہے کہ بچے تو سب کے پیارے ہوتے ہیں, آپ اس جنگ میں بچوں کو کیوں دھکیلتے ہیں؟ بچے کے لیے یہ بڑا آپ نے وہ کیا بچوں, یہی اختلاف آپ نے کیا ہے کہ بچوں کو کیوں لے کے جاتے ہیں. یہی چائلڈ پروٹیکشن والے میں چھٹیاں ماروں منہ پہ آئے تھے بچوں کو کوئی. اور بھائی جان سارے جن چورے نے وک چکے ہیں انہوں نے سارے دے صرف سمجھ کے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. ایک صحافی آیا تھا میرے پاس, وہ ڈاکٹر صاحب تھانوں جڑے نا وہ گورنمنٹ جڑی نے سن لگی ہے کہ بھی تھانوں 4 شیڈول چ لے آئے گی. میں کیا ٹاؤٹ سیاسی ٹاؤٹ اپنا سرکاری ٹاؤٹ, اچھا انہوں نے 10 کے 4 شیڈول چ لے آئی کس طریقے سے وہ بھی کر دینا. اور بھائی میں نے چھوڑ دی, پھر وہی بات کریں گے. مجھے ڈرا سکتا ہی نہیں, میں چالن دیتا ہوں, مجھے ڈرا سکتا ہی نہیں. آپ بھی مجھے کبھی بچوں کی یہ چائلڈ پروٹیکشن والے آ کے میں کہتے ہیں اوے بچوں نے کسی کیوں لے کے جاندے ہو, یہ تو آپ نے ان کی بات کی ہے. نہیں میں نے کسی کی بات نہیں کی, میرا ذاتی سوال. آپ ذاتی سوال بھائی, آپ میری جو چیزیں آپ تو یہ کریں نا بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم آپ کی آواز کو بنیں گے. اگر میں ہم آپ کی آواز ہی بن رہے ہیں, آپ آواز آپ کی, اور کیا کریں. اگر میں غلط ہوں, میں تو بار بار اس چیز کو دوہرا رہا ہوں, میری چوتھی دفعہ میں کہہ رہا ہوں بھائی میں اگر غلط ہوں, یہ درخواست میں نے سیشن جج کو دی ہے, ابھی جا کے سیشن جج کو کہیں جا کے کہ جلال ڈار بلاؤ, ہاں جی ذرا دودھ دودھ پانی ہو جائے بلاؤ نا, میں تو ٹولا نال وصول کراں گا تو ٹولا نال جاواں گا. میں تو یہ کہہ نہیں رہی کہ میں قانون سے بالا ہوں, میں قانون کے بالکل تابع اور آئین کے تابع ہوں. اگر کسی نے سوچ لیا اب کہ مجھے اتنا قانون کے بغیر کوئی بات کرے گا, غیر قانونی حرکت کرے گا, یہ میں پولیس کو بھی کہتا ہوں, سب اداروں کو بھی کہتا ہوتا ہوں, اگر وہ اتنی بات کریں گے میں اتنا جواب دوں گا. اگر غیر قانونی, اگر قانونی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو میں بری زبان کرتا ہوں, کہہ رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں آپ کر رہے ہیں نا. اب یہ تو جب کہتے ہیں کہ میں توہین عدالت کرتا ہوں, یہ بات غلط, توہین ریاست کے عدالت- خلاف بات. توہین عدالت کا مطلب ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ توہین عدالت ہے, اگر جج کے سامنے سچ بولنا توہین عدالت تو میں حاضر ہوں. اگر یہ عدالت توہین عدالت ہے تو میں پھر حاضر ہوں نا. اگر وہ جج سمجھتے ہیں اونچا بولو تو توہین, میں پھر کر لو. عدالت ہے, اس کا ایک تقدس ہے. او بھائی تقدس ہوں, میں پوجا کرنا جا کے اس نہیں, پوجا کرنے والا تقدس تو نہیں ہوتا نا. تقدس کا مطلب یہ تھوڑی ہے پوجا او کرنا. بھائی میرے جب حضرت عمر فاروق کی عدالتیں لگتی تھی تو وہاں پہ جو ہے نا ان سے بھی پوچھا جاتا تھا بھائی جی یہ چادر کتوں لے جائے. وہ اسلامی قانون تھا, یہاں پہ اسلامی او قانون تھوڑی. بھائی اسلامی ملک ہے کہ کہڑا ملک اسلامی ایک قانون تھوڑی ہے. کمال ہے. وہ ساڈے بڑے برٹش کا قانون مسلمانوں ہے. بنائے نا, یہ مسلمانوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ قانون. میں اسی لیے تو کہتا ہوں اب سیاست میں آ جائیں, یہ پارلیمنٹ کے ذریعے یہ چیزیں ٹھیک کریں. میری بات یہ لمبا مجھے پروسیس نہ دے, 10 سال پرانا آپ مجھے صحافت کے مشورے دیتے ہیں, میں آپ کو نا مشورہ دوں. مجھے مشورہ یہ لینا نہ لینا یہ آپ کا کام ہے. اور میری بات سنے, میں ابھی یہی میری سیاست میں آپ نے آگے کوئی میں نے اچھا ہی کوشش کروں گا کچھ بل تو میں انشاءاللہ اسے تو کروا لوں گا. سمجھ گئے نا, یہ سیاست میرا مزاج نہیں ہے, ہو نہیں سکتا کسی بھی صورت میں میرا مزاج نہیں ہے. جو یہاں کا مزاج ہے کچھ لوگوں کو میں ابھی بھی کہتا ہوں گروہوں میں بندھے ہوئے, یقین کر لے جو عوام ہے نا وہ میری اس ایک ایک بات کی حمایتی ہے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. بندے کہتے ہیں ٹھیک ہے جج نو صحیح لگے ہو, اینو صحیح لگے ہو, اینو صحیح پہ کہندے ہو, وہ بڑا حرامی سی, وہ بڑا فلاں سی. آپ کہتے ہیں گل دے تو حرامی کہنا گل دیا, حرام کہتے ہیں جو ایک نہیں, حرامی کا مطلب حرام کھانے والا نہیں ہوتا. حرام یہ کسی کے باپ کی, میں حرامی مطلب حرام خور کہتا ہوں, میں سوری میں حرام خور کہتا ہوں. حرامی کہنا یہ بری بات. حرامی نہیں, میں نے حرام خور کہتا ہوں. حرام جب کو کھاتا ہے تو اس کو حرام خور ہی کہیں گے نا, ٹھیک ہے. اور ان کے کمائیں گے. میرا یہ ہے کہ میں اس سسٹم میں ایڈجسٹ نہیں ہوں. بات میرا مائگریٹ کر جائیں, کسی اور ملک میں چلے. مائگریٹ کر دوں ملک میرا کہیں نہ دوں, میں چھٹی کر مار کے نا آپ کہہ رہے ہیں نا میں سسٹم میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا. نہیں نا, تو کوئی بات میں پھر حضرت امام حسین کی بار بار سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کو جلدی سمجھ آ جائے. حضرت امام حسین علیہ السلام بھی تو نواسہ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی وہ بھی مائگریٹ کر جاندے بھائی, وہ میدان چ رہے نہ جانا دیتی تو اسی دین نو تیار ہاں, لٹن نو تیار ہاں, مرن نو تیار ہاں, گران ہوئے گرا دو. یہ ادارے کی ہوا کے اس طرح چھو نہیں سکتے, چیلنج ہے. غیر قانونی آپ بار بار ان کو کوٹ کر دیتے ہیں. سنے تو آپ ہی سن لینا, قانونی طور پہ آگے گرا دے, خدا کی قسم جو گرانی آئیں گے ان کو کھانا میں دے گا. امام حسین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں, بالکل, میں انہوں آپ کے نے مان- مذہب کی خاطر یہ کیا, اپنی جائیداد کی خاطر نہیں کیا. او بھائی کیڑی میری جائیداد جے, یہ آپ کی پراپرٹی نہیں. او بھائی میری ٹرسٹ نو دے دیتی, اور صبح میں فون نو دے دیتی, میں تے ترلے کرنا میرے کو لو تے میری جان چٹے, میں تے رجسٹریاں کرا چھڈیاں نے میرے تے, میں تے لنگر دکانا اتھی رہنا بس کرتا. میں تسی آ کل لے لو تسی,
وہ بات کریے میری جداداں جی، میں صرف اپنے انصاف کے لیے اور حق کے لیے لڑ رہا ہوں، جنگ کر رہا ہوں۔ اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں، ڈی ایچ کو والے ایم ایس وی حرام خور اور ان کا جو سی او ہے وہ کہتا ہے جلال صاحب آپ اپنی صرف بات کریں، اور میں کہا میں اپنی تو بات کرنی نہیں، میں تو سب کی کرنی ہے۔ اب تو وہ ویسے بھی مجھے نہیں پوچھتے، نہ ہی وہ گاڑی کو کرتے ہیں، نہ وہ کرتے، انہیں پتہ ہے وہ بولے گا۔ بھائی بولو اپنے حق کے لیے، میں ایک ہی یہ پیغام دیتا ہوں پاکستانیوں اور جیل والوں، بولو اپنے حق کے لیے۔ اور مر تو ہم نے جانا ہے، مر تو ہم نے ویسے ہی جانا ہے، اپنے حق کے لیے لڑتے مرو، سمجھ گئے نا۔ میں نے قبرستان میں بہت سارے لوگوں کی ایسی قبریں بھی دیکھی ہیں جو صرف اپنے حق کے لیے اس لیے نہیں لڑے کہ کہیں مر نہ جائیں، اور مر تو وہ پھر بھی گئے۔ بھائی اپنے حق کے لیے لڑتے مرو، مر تو پھر بھی جانا ہے۔